صلی وسلم دائما ابدا۔ قابل صد احترام حضرت علماء اکرام، ذی وقار اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعان، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کرے۔ پڑھیے باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میری تقریر کا عنوان علم کی اہمیت ہے۔ آج زمانہ تعلیم میں بہت ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تعلیم کی طرف ہر ملک و قوم کی توجہ ہو گئی ہے، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم ہی قوموں کا مستقبل روشن کرتی ہے، تعلیم ہی قوموں کا مستقبل روشن کرتی ہے، ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے، تعلیم ہی پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر لے جاتی ہے، تعلیم ہی انسان کو باکردار اور بااخلاق بناتی ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ یہی تعلیم ہے جس کے بدولت انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کر کے ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے، علم کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہے اور پھر حقیر سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن و علم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر امن و علم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ محترم سامعین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، seeking knowledge is an obligation upon every Muslim۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کیونکہ اسی علم کے بدولت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ آسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن پاک تک، غار ہیرا کے چراغ سے لے کر کوہ طور کی تجلیوں تک، علم دانش کی صدا پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ مسلمانوں ہوش لاؤ، غفلت کی چادر اتار پھینکو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، اپنی ضرورتوں کو کم کرو، شادی بیاہوں میں فضول خرچی مت کرو، بلکہ اپنے اولاد کی دینی اور دنیاوی تعلیم پر خرچ کرو، انہیں نیک اور ایک اچھا انسان بنانے پر خرچ کرو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کی تجارت و معاشیت، ان کا رہن سہن قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور ان کا وجود ہمارے ملک کی ترقی کا ذریعہ ہو۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو مکاتب بھیجے، اسکول بھیجے، دینی اور دنیاوی تعلیم سے اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کریں، تاکہ ہر میدان میں دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، یہ بچے کامیاب ہو کر اپنے بڑوں کا نام روشن کریں۔ میں اپنی گفتگو کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقوا سے ہوا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔